قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کرواتے تھے تو پہلے بتا دیتے تھے کہ بیٹے بابا دعا قبول ہونے کی نشانیاں یہ آپ کو اپنے اندر اس کو حفظ کرنا چاہیے ان سارے نقطوں کو. نمبر 1، آپ کی جب آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ بند کرتے تو آنکھوں کے اندر سامنے جیسے روشنی پھیل گئی، جھماکے مارتی، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائیں، آپ کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بند آنکھوں سے آپ کو ایسے پتہ چلے جیسے زمین بل کھا رہی ہے، ایسے لگے جیسے زلزلہ آ رہا ہے. پھر جب آپ کی آنکھ کھلے تو ہر چیز گھومتی ہوئی ایک دفعہ گھوم جائے. جو بہت سارے لوگ، میں ابھی سن رہا تھا کہ ہم دعا نہیں مانگ سکے، آنکھ کھلی تو بس. تو ڈیفائن کرنا از ڈیفیکلٹ. گھوم جانے سے مراد ہے لاسٹ. اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں تو پتہ چلے کمرہ 180 ڈگری پہ گھوم گیا ہے. نہیں، جب آپ گم ہو جائیں، ہوش نہ رہے، آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے، اور جب آپ پانی پئیں 3 بار اللہ پڑھ کے تو پانی ذائقہ بدل جائے. ان ساری نشانیوں میں سے جس کو بھی کوئی ایک نشانی ملی ہو وہ جان لے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. اب انتظار کرے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس پتہ نہیں میری، ہمارے ہاں یہ بہت ہے، دعا تو بڑی منگنی ہے، بس پتہ نہیں میری قبول بھی ہوندی کہ نہیں. سو چونکہ ہمارے پاس اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت بہت ضروری ہے نیک لوگوں کی. ہر دور میں ولی اللہ ہوتے ہیں. آپ کا شوق، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہاں مجھے اپنے کسی نیک بندے مومن کے پاس لے جاؤ. آپ دعا کرو، اگر وہ نہ لے کے جائے تو پھر آپ گلہ کرو نا. اگر آپ چلے جاؤ اور پھر وہاں جا کے وسوسے کا شکار ہو کے بھاگ جاؤ. بہت سارے ایسے لوگ میں نے قلندر پاک کے دیکھے جو قلندر پاک کو چھوڑ گئے. جو فقیر نے کہا نا کہ مرید جب مطلوب کو چھوڑتا ہے تو اسی جگہ لوٹتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا. قلندر پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا. ایک دفعہ آپ کو اللہ نے چانس دیا، آپ کے اندر بدزنی، بدگمانی اور کوئی گندی سوچ آئی، یو آر گون. پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے میرے دوست کے خلاف اعلان جنگ کی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کی. یہ معاملہ بہت نازک ہے. لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں یہ نشانیاں ملتی ہیں، ریسٹ ایشور، ویٹ. وہ یار موسم بدلتے بدلتے بھی ٹائم لگتا ہے. ہم روز نہیں کہتے اب بارشیں آئیں گی نا تو نمی ختم ہو جائے گی، ہیومیڈیٹی کم ہو جائے گی. وہ بارش آندی اور انکریز کر جاندی. وہ بھئی وہ طاقتور ذات تو اللہ کی ہے نا، ختم تو اس نے کرنا ہے نا. بارش دیکھیں، بارش سبب ہے. کیسا شہنشاہ سبب سے ہی ختم کرے گا، حالانکہ امر اس کا ہی ہے، امر اس کا ہی ہوگا، فیصلہ بھی اس کا ہوگا. ہیٹ ویو آپ کہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دھجیاں اڑا رہے ہیں کائنات میں فطری قوانین کی، یا جو بھی ہم نیوکلیئر اور یہ کام کر رہے ہیں، یا ہمارے بہت زیادہ انڈسٹریز گرو کر گئی ہے تو اس سے پولوشن بہت ہو گئی ہے، ہیٹ جنریٹ ہو رہی. لیکن بات یہ ہے کہ کون کرتا ہے یہ؟ مطلب ول تو پھر بھی اللہ کی ہے. اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے تو کیا کریں؟ پھر تو ہمیں کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے. تو وہ پھر گرمی کی شکل میں نہ. پہلے مجھے بتائیں، لوگ پیدل حج کرنے کو جاتے تھے، کشتیوں پہ، شپ پہ جاتے تھے. اب تو جہاز ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے جہاز میں بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے اتر گئے. وہاں سے ہوٹل چلے گئے، ایئر کنڈیشنر. صرف کعبے میں ہی جانا ہے نا پھیرے لانے نے، یا مدینے جانا ہے. وہ وہاں پہ اب ہمیں وہاں بھی گرمی لگتی ہے. ہم اتنے وہ ہو گئے. سوچو کہ ہمارا فوکس نہیں ٹھیک ہے
تو ہمیں ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. موسم افیکٹ کر رہا ہے، دوسروں کے رویے افیکٹ کر رہے ہیں. جب ہمارا فوکس ٹھیک ہو جائے گا تو کوئی چیز راستے میں نہیں رہتی. جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہماری منزل تو صرف اللہ ہے. تو راستے میں کانٹے ہیں تو کیا ہے، ملامت ہے تو کیا ہے، طنز ہے تو کیا ہے، برداشت کرتے جو، چونکہ آپ کا ٹارگٹ ہی وہی ہے. کیا آپ زندگی میں کوئی کام شروع کرنا چاہتے، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے؟ وہ کہتے تھے پہلے سال ہٹی، دوسرے سال چٹی، تیسرے سال کھٹی. یہ بڑی مشہور سینگس ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو یہ تو نہیں آج آپ نے دکان کھولی اور رات کو 10 لاکھ روپے کی سیل ہوئی ہوئی اور 3 مہینے میں جناب آپ کھرب پتی. آپ کھولو گے شوق سے، پھر جو آپ زچ ہو گے، پھر جو آپ کو ابلیس صاحب آپ کے ساتھ کھیل کھیلیں گے، ہوئے ہوئے تیرے نال بڑی زیادتی ہوئی، پیسہ روڑ گیا تیرا. او بھائی جتنا نصیب میں ہے وہی ملے گا نا. سو ہم ایک ایسے شکنجے میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آ کے تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی نے ساڑھے نل زیادتی کر دی، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. خدا کے لیے اپنے مسلمان بھائی بھائی کے لیے بری بات مت سوچیں. اس لیے یہ دعا جب مانگ لیں ویٹ، اور لوگوں کو جا کے جب پیغام دیں. مجھے اکثر بچے بچیاں کہتے ہیں ہم کیسے پیغام دیں جا کے، وہ تو پہلے کہیں گے تمہارے اپنے اولاد نہیں ہیں، تو آپ بیمار ہیں تو سانو کہہ رہے ہیں کہ سن لے. ایک ایسا ہمیں یہ اندر سے خیال دیتا ہے. یہ کون دیتا ہے خیال؟ یہ وسوسہ وہی دیتا نا جو آپ کا، جس کو اللہ کہہ رہے ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اللہ کہہ رہے تم نے اس کی اس کی اولاد کی تابع داری کی، اللہ کو چھوڑ کے ان کو دوست بنایا، کیا ہی برا بدل تم نے اختیار کیے. سو جب ہم نے ایک فطرت میں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے یار ہلے تو 5 سال ہے، پڑھے گا، بڑا ہوئے گا، نوکری کرے گا، پیراں سے کھڑا ہوئے گا، پھر ایسا بیاہ کریں گے، پھر میں دادا بناں گا، پھر پوتے آن گے. تو یہ تو نہیں 5 سال یار ہوں نہیں نہ کر دئیے تاکہ میں دادا بن جاؤں. آج کرنا بیاہ کل دادا بن جاؤں. ہر چیز فطرت پہ ہے. خدا کے لیے ٹیک اے بریک، صبر کریں، آرام سے سوئیں. کسی نے منع نہیں کیا آپ کو سونے سے. ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی اللہ نے اگر آپ کو دے دی ہے تو خدا کے لیے چلا لیں، بجائے موسم کو برا بھلا کہنے کی. تو دعا مانگیں، یقین سے مانگیں، قبول ہوگی، یقیناً قبول ہوگی. ساری اللہ ہی قبول کرنے والا، کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کوئی گناہ گار ترین بھی جب اللہ کو پکارتا ہے نا تو یہ فرشتے اس کی آواز کو چھپا لیتے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. جب تیسری بار ایسا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تمہارا کیا مسئلہ، میرا بندہ ہے نا. آخری جب تک اس کا جان یہاں تک نہیں نکلے گی، یہاں سے آگے یہ دعا کرے گا، توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا. اللہ کا بندہ ہے نا جی. سو آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، کبھی مایوس نہ ہو. جان لیں یہ مایوسی ابلیسیت ہے، ابلیس کے سبب ہے.